سمجھانے کی ضرورت ہے۔ معراج شریف ہے کیا، اس کا پیغام کیا ہے؟ ایک دو باتیں اس حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، بخاری شریف میں 2-3 مختلف روایتوں سے آئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مالک بن ساسا، عمر بن ساسا، ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر تھا کہ آنے والے فرشتے آئے اور میرے سینے کو انہوں نے یہاں سے یہاں تک چاک کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں جارود، جس نے جو مین راوی ہے اس کا، اس ایک اور راوی بیان کرنے والا بخاری شریف والے امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ راوی نے جارود سے پوچھا کہ یہاں سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے انس بن مالک سے پوچھا تھا کہ یہاں سے یہاں کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا حلقوم سے لے کے ناف تک چیرا اور میرے دل کو نکال کے ایک نورانی تشت میں ڈالا اور اس میں نور معرفت اور علم اس کو دو کے اس کے اندر بھر دیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر لگا کر سینے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک سواری پیش کی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گھوڑے سے بڑی تھی۔ وہ راوی نے دوبارہ جارود سے پوچھا کہ کیا وہ براق تھا؟ اس نے کہا میں نے بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ براق تھا۔ اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ براق جب قدم اٹھاتا تو تا حد نگاہ اس کی قدم پڑتی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ لے کے چلے اور پہلے آسمان پر لے گئے فرشتوں کے جلوں میں۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں اپنے دروازہ کھلوایا، یعنی آواز دی یا کٹکھٹایا، تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل امین ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد علیہ السلام ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں اور دوسرے لفظ میں کیا یہ وہی ہیں جن کو لانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہی ہیں۔ پھر کہا کہ خوش آمدید، مرحبا، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہے، اور دوسری روایت میں کہا کہ آپ مبارک ہستی ہیں کہ تشریف لائے، یعنی یہ کہا یہ دونوں الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کہیے۔ میں نے سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، مرحبا اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ کہا پھر اس سے اوپر میں گیا اور دوسرے آسمان پر یہی بات ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے جبرائیل امین نے وہاں پر دروازہ کھلوایا، انہوں نے ویسے ہی بات کی۔ آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل امین ہوں۔ کس کو ساتھ لائے ہیں؟ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد علیہ السلام نے۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں ان کو بلایا گیا۔ کیا آپ ان کو لینے گئے تھے؟ کہا میں ہی ان کو انہی کو لینے گیا تھا۔ کہا ان کو خوش آمدید ہے اور یہ بڑے بابرکت ہے اور ان کا آنا بھی بابرکت ہے۔ کہا میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے حضرت جبرائیل نے کہا آپ سلام کہیے، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ مرحبا، آپ کے آنا خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ پھر میں تیسرے آسمان پر ایسے ہی پہنچے، وہاں پر ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یہی واقعہ ہوا۔ پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر میری ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی، اور پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ سدرہ بیری کے پیڑ کو کہتے ہیں۔ کہا اس کے جو پتے تھے وہ حجر کے مٹکوں کے جیسے تھے، اس کے برابر تھے، بڑے بڑے پتے تھے۔
اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر بیت المعمور پیش کیا گیا یا میں بیت المعمور کے پاس لے جایا گیا. اور بیت المعمور وہ ہے جس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ ان کا کبھی نمبر نہیں آتا. بس ایک ہی بار داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، پھر نمبر نہیں آتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے 50 نمازیں عطا کی گئیں. پھر میں واپس آیا، تو جب میں واپس آیا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تو انہوں نے کہا واپس جائیے، آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. تو 2 روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ میں گیا تو 10 نمازیں کم کی گئیں، اور دوسری میں جو مشہور ہے 5 نمازوں کا وہ واقعہ. یہ 2 روایتیں بیان ہوئی. اور یہ تحفہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ساتھ لائے کہ 5 وقت بندے کو مل جائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اور اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو. دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں سے کلیم اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. موسیٰ علیہ السلام، ان کو کلام کا حق دیا گیا، موقع دیا گیا اللہ کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو دن میں 5 وقت دیے گئے کہ آپ اللہ کے ساتھ کلام کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنے خوبصورت انداز میں کلام کرو. دعا کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اللہ سے کیسی بات کی جائے، ان کی حمد کیسی بیان کی جائے. یہ ہے سب سے طویل روایت جو میں نے آپ کو مختصر کر کے بیان کی، جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. بخاری شریف کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو سدرۃ المنتہا میں وہاں پر یہ سب کی انتہا، اس کو منتہا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری حد ہے. پھر یہاں سے مجھے آگے لے جایا گیا اور میں عرش سے اوپر پہنچا اور رب کے ساتھ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر میں ٹھہرا کہ جتنا 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا کہ مجھے رب سے اتنی قربت ہوئی کہ اس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. اور پھر رب فرماتا ہے فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوحَىٰ کہ اللہ نے پھر بندے کو اللہ نے اپنے بندے کو جو ہے وہ وحی کی جو کرنا تھی. لیکن پورے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عبد صالح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی کہا تو اضافت کے ساتھ فرمایا، اپنی ذات کے ساتھ مخصوص فرمایا. کلمہ بھی پڑھو تو عبدہو اس کا بندہ، اور جب کہتا ہے فرماتا ہے بات کرتا ہے اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے ان کی عبودیت سے تو کہتا ہے عبد ہی. تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو معراج ہوئی اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے اسراء، دوسرا ہے معراج، تیسرا ہے اعراج. جو اسراء ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ اس کا تعلق ہے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کے ساتھ، حرم شریف سے مسجد اقصیٰ، یہ اسراء ہے. اور جو معراج ہے اس کا تعلق ہے سدرۃ المنتہا تک جانے کے ساتھ، جو آسمانوں کی ملکوت کی شانیں دیکھی، معاملات دیکھے، جنت وغیرہ دیکھی، یہ جو ہے معراج ہے. اور اس سے اوپر جو ہے وہ ہے اعراج، جو کہ عرش سے اوپر پہنچے اور تمام مخلوقات سے اوپر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. یہ جو معاملات ہیں اس کو کہتے ہیں اعراج. علامہ قرطبی علیہ رحمہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ملاقات ہونے نہ ہونے کے بارے میں 3 اقوال ہیں.
ایک قول یہ ہے کہ یہ جو فکانہ قاب قوسین کا جو واقعہ ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور جبرائیل امین کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جبرائیل امین اور اللہ کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ کی قول کا واقعہ ہے کہ ملاقات کا واقعہ ہے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی اس کے حوالے سے علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین، فقہاء، ائمہ کلام، مجتہدین، مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اتنی اکثر کا قول یہ ہے۔ علامہ امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے شرح جلالین میں جو آپ کا مختصر حاشیہ ہے جس میں آدھا قرآن آپ نے اس کی تفسیر لکھی، اور در منصور کے نام سے آپ نے ایک تفصیلی تفسیر لکھی ہے جس میں ہر قسم کی روایت ضعیف اور صحیح بیان کر دی، موضوع روایات بھی بیان کر دی، مفسرین کا جیسے طریقہ ہے تفسیر کے حوالے سے اسرائیلیات بھی بیان کر دی، لیکن اس حاشیہ کے اندر آپ نے اہتمام کیا ہے کہ صحیح روایت مستند جو آپ کے پاس دلیل سے، کیونکہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، محدثین کے کلام کے اور مجتہدین کے اپنے زمانے کے سردار ہیں، سید ہیں، انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ میرے یہاں پر پر جلتے ہیں، اس سے ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، لیکن آپ آگے جائیں، آپ کو اجازت ہے، تو کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے رف رف کو پایا۔ رف رف ایک مخملی، صحابہ نے پوچھا رف رف کیا تھا؟ کہا وہ ایک مخملی پردہ سا تھا جس میں جیسے تیرتا ہوا عرش کے اوپر اللہ نے مجھے پہنچا دیا، اور جب میں عرش پہ پہنچا تو رب نے ایک کرسی کو پیدا فرمایا اور کہا تشریف رکھیے اے محمد، اور کہا کہ کف یا محمد، تیری ہے محمد، کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا جو ہے وہ مشتاق ہے۔ یہ الگ روایت ہے، یہ جلالین نے نہیں بیان کی، پہلی والی جلالین نے بیان کی کہ کرسی آپ کے لیے انشاء فرمائی، پیدا فرمائی، اور کہا بیٹھیے اے محمد۔ جب آپ ڈی سی کے آفس میں جائیں تو سب لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر علامہ صاحب جائیں اور وہ ان کو عزت دینا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کرسی منگاؤ، ڈی سی کے دربار لگاؤ، تو اس میں دوسری کرسی نہیں ہوتی، کرسی رکھتے ہیں، اس پہ کہا آپ یہاں بیٹھیے، تو کیا دیتے ہیں؟ عزت دیتے ہیں نا۔ یا آپ ایم این اے یا کسی منسٹر کے دربار لگاؤ تو آپ جاتے ہیں، آپ کو عزت دیں کسی بھی وجہ سے، آپ کی دنیا کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے، تو جب وہ آپ کو عزت دیتے ہیں تو آپ کو کرسی دیتے ہیں۔ اللہ محتاج تو نہیں ہے کسی کا بھی، لیکن رب اپنے محبوب کو عزت دیتا ہے اور ان کی شان ہمیں دکھلانا چاہتا ہے تو ان کو اپنے دربار خاص میں کرسی عنایت فرماتا ہے۔ تشریف رکھیے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ سے رب نے پوچھا کہ تجھے کس لقب سے ملقب کروں؟ مجدد الافسانی الشیخ احمد سرہندی نے جو یہ عبد ہی رب نے فرمایا اس آیت کریمہ میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے حوالے سے لکھا اپنی مکتوبات امام ربانی جلد اول کے اندر کہ رب نے آپ سے سوال کیا کہ تجھے کس لقب سے ملقب فرماؤں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی عبودیت کی، بندگی کی نسبت عطا۔ یہ کمال بندگی ہے کہ رب نے جہاں بھی آپ کو بیان کیا ہے تو وہاں پر آپ کو اپنا بندہ قرار دیا، خاص میرا بندہ، اس کا بندہ۔ جب تم بھی کہو تو کہو خاص اس کا بندہ، اور جب رب بھی فرماتے تو کہتے ہیں میرا بندہ، اپنے بندے کو میں نے خاص اپنی جو نسبت اور اضافت کی۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بندے ہیں، کہ یہ جو 3 معراجیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حالتیں ہیں۔ علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے بیان کیے مواہب الدنیہ میں، اور جو ہے علامہ علوسی نے بیان کیے تفسیر العلمانی میں، اور جشی علیہ رحمہ، اسماعیل حقی البرسوی علیہ رحمہ نے تفسیر البیان میں، کہ آقا کریم علیہ السلام کی 3 حالتیں، بشریون، ملکیون، یا اس کو کہو بشریت
اور ملکیت، اور تیسری ہے محمدیت۔ اور یاد کہا تفسیر البیان نے ان کے لیے لفظ یوں استعمال کیے کہ بشریون، ملکیون اور حقیون، کہ آپ بشر ہیں، شان بشر میں انتہا پر پہنچے ہوئے، اور شان بشریت کی انتہا یہ تھی کہ چشم زدن میں آپ جو ہیں آپ کو مسجد اقصی پہنچایا گیا، اور شان بشریت کا عروج یہ تھا کہ تمام کمال بشر کو، جتنے کمال بشر تھے یعنی انبیاء علیہ السلام، ان سے آپ کو آگے کیا گیا، آپ نے ان کی امامت کرائی۔ تو ایک معراج آپ کو یہ واقعہ ہوئی کہ آپ کا عروج سب سے کمال تھا، اور آپ جو ہے آپ نے تمام انبیاء کی بطور بشریت کا معراج یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہوئے، سید الانبیاء ہوئے۔ یہ پہلی معراج آپ کی شان کی۔ دوسری شان آپ کی معراج کی یہ ہوئی کہ آپ کو ملکیت کی انتہا پر پہنچایا گیا، یعنی آپ کی نورانیت جو ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس نورانیت میں آپ تمام فرشتوں سے انتہا پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل امین کے پر چلتے ہیں وہاں سے آپ کو آگے چلنے کا اذن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تمام ملک کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ دوسرا معراج آپ کا یہ ہوا، اور تیسرا معراج جو آپ کو ہوا وہ یہ ہے کہ آپ جب رب کے حضور گئے تو محمدیت یعنی اللہ کی انوارات اور تجریات کا مظہر تام، آپ بہترین مظہر جو کوئی مخلوق زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ عرش تھا، اس سے بھی آپ کا جو ہے معراج آگے کی گئی، اور آپ کو عرش سے بالا اور تمام جو عالم امر ہے ان کی مخلوقات سے بالا اللہ نے لا مکان کی سرحد پر آپ کو کھڑا کیا اور وہاں آپ کے ساتھ ملاقات کی۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا ہیں چلے نبی۔ بڑا کوئی حد ہے ان کی عروج، بلغ العلا بکمالہ۔ تو یہ اتنا خوبصورت علامہ صاحب نے یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں مکان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لا مکان بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی خلق بھی اللہ کی مخلوق ہے اور امر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور کہا لہو الخلق والامر، خلق اور امر، خلق عرش سے نیچے نیچے، امر عرش سے اوپر اوپر، جس میں روح ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ادھر ہیں، یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ مکان لمکان دونوں سے برا ہے، ورا الورا ہے، ثم الورا ہے۔ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی۔ بلکہ یہ تو چھوڑیں، علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں یہ کوشش کی کہ صحیح روایتیں لائیں۔ انہوں نے صحیح روایت لائے ہیں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مشہور صوفی بزرگ، اللہ کے ولی اور شاعر، پشتو میں کہتے ہیں پویو قدم کے تر عرش رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشان، صوفی عبدالرحمن بابا علیہ رحمہ۔ تو یہ اپنے پیٹ سے نہیں کہتے ہیں، علامہ قرطبی علیہ رحمہ صحیح روایت کے ساتھ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو سیدنا ابی ہریرہ فرماتے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو جبرائیل نے مجھے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، یہاں تک سب کی انتہا ہے، اور پھر کہا یہاں تک سب کی انتہا ہے، اور پھر کہا یہاں تک سب کی انتہا ہے، اور پھر کہا لیکن آپ کی متبعین سنت، آپ کی امتی، وہ یہاں سے آگے جائیں گے۔ اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی آخری حد جو ہے وہ عرش سے ملی ہوئی ہے، تو آگے جائیں گے تو کیا مراد ہے؟ کون جائیں گے؟ آپ کی متبعین سنت، آپ کی امتی یعنی اولیاء اللہ یہاں سے آگے جائیں گے۔ پیو قدم کے تراش رسی مالی دلے دے رفتار درویشان۔ تو یہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو لازمی ثابت کروں کیسا ہے۔ ہمارے سلف الصالحین نے لکھا ہے کہ یہ 3 قول بیان کرنے والے، ان میں سے جو جس قول کو مانتا ہے اس کے ساتھ اس پر آپ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگائیں گے، گمراہی کا فتویٰ بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ کی جو اپنی تحقیق ہے وہ تحقیق آپ پیش کریں گے، اپنے دلائل پیش کریں گے۔ اور اکثر محدثین و مفسرین کا یہ قول ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، اور جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جو ہمیں
اصول دیا کہ جو بات اچھی ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دلوں میں راسخ کر دیتا ہے. جس مومن مسلمان سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ آپ کو میراج کی اللہ دا اللہ حبیب علیہ السلام ملاقات شوئے ہو اور اللہ لوئے ذات تے اپل محبوب زان طرح وقت نہ اللہ کو دے باندے قادر